اس وقت اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں نور کی برسات جاری ہے. ہند کا راجا ولی الہند سلطان الہند جن کی نگاہ فیض سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ اور جنہیں ایک ایسا شرف حاصل ہے کہ انگریز لارڈ بھی کیا گزرا کہ اگر ہند میں کوئی صحیح معنوں میں حکومت کر رہا ہے تو وہ خواجہ اجمیر. خواجہ اجمیر چشتیوں کا بادشاہ، خواجہ اجمیر نقشبندیوں کا امام، خواجہ اجمیر سرگردیوں کا آقا، خواجہ اجمیر قادریوں کا بادشاہ. اور پھر ایک معین الدین کا بیٹا اور ایک محی الدین کا بیٹا. ایک محی الدین وہ جنہیں لوگ پیران پیر دستگیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی کے نام سے بلاتی ہے، پیرے پیرا میرے میرا. ایک وہ جو یہ کہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اور دوسرا اس کا بیٹا ہے جس نے فوراً سر جھکایا اور کہا بل علی عینی و رأسی یا سیدی. ایک نے کہا میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں حضور میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. وہ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. تو میں تجویز کرتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس محفل کی صدارت اگر قبول فرمائیں تو خواجہ اجمیر کے اس دربار کے سجادہ نشین حضرت سید محمد مہدی میاں یہاں موجود ہیں. آپ کا نام گرامی میں آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں. تو آپ مہمان خصوصی حضرت غازی ملت موجود ہیں اور حضرت مفتی اعظم مفتی شمس الضحیٰ صاحب کی بلا بھی موجود ہیں. یہ حضرات وہ ہیں کہ جو سید بھی ہیں اور جو ایک عظیم خاندان سے جن کا تعلق بھی ہے. اب اس سید کی بہار بری اور نور بری محفل میں سعادات کا اجتماع میں اور آپ مستفید ہوں گے. اب نعرہ لگائیے استقبالیہ، اور میں عزیز غازی ملت کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ حضور آپ آئیے اور آ کر اپنا جو چاہے جس انداز سے چاہے مجھے اور آپ کے قلوب کو آپ گرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت غازی ملت، حضرت غازی ملت. میں آپ کے بیان ذیشان شروع ہونے سے پہلے ایک درخواست اور بھی کروں گا. ایک تو یہ گاڑی ہے ٹویوٹا MZ9585 کہیں رستے میں ہے، کوئی وہاں سے موو کر دے. دوسرا چونکہ مغرب کی نماز کو 1 گھنٹہ رہتا ہے 9:30 کے بعد 1-2 منٹ بعد مغرب کا، لیکن یہی وقت نہیں ہوتا. تو میں اگر آپ کی زبان سے حضرت قبلہ کی خدمت میں التماس کروں کہ حضور اگر 10-15 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو یقیناً ہم ذمہ دار ہیں. فتویٰ ہمارے پاس ہے، کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا. یہ بہت سارے جو نمازی نئے اٹھتے ہیں نا، یہ فوراً گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا جو امام مصلی پر موجود ہے وہ بھی وقت جانتا ہے اور اسے بھی نماز کا پتا ہوتا ہے. یہ صوفی صافی جو ہے نا فوراً گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وقت ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ وقت ہو گیا. بھائی جو ذمہ دار ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے میں آپ کی طرف سے حضرت غازی ملت کی خدمت میں التماس کرتا ہوں حضور 10-15 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نماز مغرب یہاں ہی رہے گی، ہم اسے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا سبحان اللہ ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. ایک مرید صادق ہے، سچا ہے، پیر و مرشد بھی سخی ہے. دونوں کے بیچ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق. میں کشی پہ تصدق نہیں، میں کشی کے ہوس پہ تصدق. ہوس پہ میں اس میں کشی کے ہوس پہ تصدق. پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں. پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں. مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں. تو مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. آج میں سوچتا ہوں کہ تقریر وہاں سے شروع کروں. قرآن جہاں سے شروع ہوا. تلاوت قرآن کے لیے جب ہم ٹائٹل اور ہم پلٹتے ہیں تو پہلی سورہ جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ فاتحہ. اور اس سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ رب العالمین کا ٹرانسلیشن نہ کروں تو فکر نہیں ہوگی. Every Sunni is well known about Alhamdulillah Rabbil Alameen. اور یہ تمہاری ڈیلی پریکٹس میں you are used to say Alhamdulillah. Any good news came from Pakistan or India, you said Alhamdulillah. Your son became officer, Alhamdulillah. Or you have taken your meal. After that he said, Alhamdulillah. Your son passed the examination in first class. He stood first class in his examination. You heard it and said, Alhamdulillah. So you are used to say Alhamdulillah. پانی پی لیا, پانی پی کے 3 سانسوں میں پانی پیا, بعد میں کہا الحمدللہ.
کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، اچھی خبر ملی الحمدللہ، گڈ نیوز الحمدللہ. You are habitual to say alhamdulillah rabbil alamin. So how much famous ayat karima? امریکہ سے لے کر انڈیا تک، انڈیا سے لے کر کے جاپان، چائنا تک، کدھر بھی چلے جاؤ الحمدللہ مسلمان کی زبان پر. ہونے کے ساتھ ساتھ اٹ از ناٹ اونلی فیمس بٹ ویری امپورٹنٹ ٹو. ویری ویری امپورٹنٹ. اینی نمازی can't complete his one rakat without this. Allah. Nobody can complete his one rakat. Two rakat is two rakat. I say one rakat you can't complete. How can I? Why? اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا، آپ بولو سب ہم ہی بتائیں، لازمی ہے. اٹ از لٹریری ورڈ، ٹیل می اسلامک ورڈ، فرض ہے. لازمی is correct. Lazimi is correct, but lazimi is not technical word. It is a literary word. Compulsory is English word, lazimi in Urdu, but in Islam, farz. فرض ہے، واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو چاہے فرض کہو، چاہے واجب، چاہے زبان حنفی کرو یا زبان شافعی میں، کمپلسری دونوں حالت میں ہے. کمپلسری دونوں حالت میں ہے. یعنی فاتحہ چھوڑا کہ نماز گئی. نہیں سمجھے؟ سمجھے بغیر پڑھوں گا نہیں. جس نے فاتحہ چھوڑا اس کی نماز گئی. جس نے فاتحہ چھوڑ دیا، تو آپ جو فاتحہ چھوڑے ہوئے ہیں انہیں سمجھاؤ کہ نماز بچانا ہے تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے. ریڈ اپ. یو آر باؤنڈ ٹو ریڈ سورہ فاتحہ ان ایوری رکعت of 5 times prayer. You can't complete your prayer without فاتحہ. تو فاتحہ is not ordinary matter. It is a compulsory for بندگی, compulsory for نماز, essential for your فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. میں سوچ میں پڑ گیا. پہلے شریعت کا مسئلہ سنو. پہلے یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا پوزیشن اسلامک لا, واٹ از دا لیگل پوزیشن آف سورہ. سورہ فاتحہ از کمپلسری. سورہ فاتحہ از کمپلسری ان ایوری رکعت. بٹ اندر سورہ فرام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹو والناس, ٹو قل اعوذ برب الناس, many surahs in Holy Quran. You are free. You can choose any surah from anywhere. But Fatiha is compulsory. You have read Fatiha, and after that, after all you can read any surah. You are free. Either from 29th para, 28th para, from 27th para, from 26th para, as you wish. You are free to select any surah from any para. From 1 para to 13th, from Alif Lam Mim to Wan Nas, you are free. Select anyone. And
You are free to select 3 ayat from anywhere. And you are free. You can select any big ayat. 3 parts are possible in that ayat. You are free. But you are not free to ignore the Fatiha. You can't tolerate Fatiha. You can't reject Fatiha. You are bound to read Fatiha. Allah alimul ghaib hai. What do you mean by alimul ghaib? اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. اللہ نوز پاسٹ کو بھی جانتا ہے، پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی. اس نے فاتحہ کو کمپلسری کیا ہے. جو عالم الغیب ہے اس سے کروایا ہے. جو عالم غیب ہے دین اس کا ہے. جو عالم الغیب ہے اور انٹرپریٹیشن وہ کر رہا ہے جو عالم الغیب ہے. اور مان وہ رہے ہیں جو قائل غیب ہیں. اور جب یہ آپ ایکیڈمک سینٹینس سمجھ گئے تو جرنل سمجھیے. مائی ریکویسٹڈ اٹ واز ناٹ پاسبل. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از ویری امپورٹنٹ. ڈو یو نو واٹ از سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ شریف. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص. اور اے اللہ اس سورے میں تیری الہیت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے، احدیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، وحدت کا ذکر ہے، صمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، تیرے غیر کفو ہونے کا ذکر ہے، بے لیسا کمثلی ہونے کا ذکر ہے، لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے، بے نظیر ہونے کا ذکر ہے، لاجواب ہونے کا ذکر ہے، بے مثال ہونے کا ذکر ہے. اتنی امپورٹنٹ سورہ اخلاص، حمد الہی میں ڈوبی ہوئی سورہ، خدا کی ذات و صفات کو پہچاننے والی سورہ، اور کمپلسری نہیں. قل هو اللہ پڑھنا کمپلسری نہیں. فاتحہ کمپلسری کیوں؟ تو اسپرٹ آف لو گائیڈڈ می اور ڈائریکشن دے دیا کہ ہاشمی اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کی طرف مائل ہیں، فاتحہ کی بارگاہ میں سراپا سائل ہیں، اور فاتحہ کے دل سے قائل ہیں، اور اتنا مائل ہیں کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، ترکستان میں رہیں تو فاتحہ، عربستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، اور حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ. اتنا قائل. اٹ از ایڈمیٹڈ بائی مائی سلیوز. نیک بندوں کے ذریعے یہ قبول، ان کا معمول، فاتحہ اصول کہتے تعلیمات رسول. تو ایسے بھی میرے بندے ہیں، اور انہی بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سن لیں تو چہرے کی جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے. The geography of face change. And a cultivation-able land like Punjab and Haryana and UP, very cultivation-able land, change into Pathar of Tibet. ایسا چہرہ بگڑا کہ اچھا خاصا ہے، خوبصورت سا چہرہ، اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہو کر جغرافیہ ہی بگڑ گیا. فاتحہ کا نام سنتے ہی چہرے کی جغرافی چینج ہو گئی. میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا. کیا؟ What did you say? I will not read Fatiha. I am not ready to read Fatiha. I have decided not to read Fatiha. I don't want Fatiha. I don't like Fatiha. I don't want to follow the Fatiha. No. I'm not ready for it. Oh, you banda.
Oh, so proud. You will not read Fatiha. Okay. Don't read Fatiha in your shop. You don't read Fatiha in your house. You don't read Fatiha in your ijtema. Don't read Fatiha in your markaz. Don't read Fatiha in your community and in your residence. But listen, O banda, if you will not read Fatiha in your house, I will bring you from your house to mosque in my own house. And I will compel you to read Fatiha 4 times in Fajr, 12 times in Zohar, and 8 times in Asar, and 7 times in Maghrib, and 17 times in Isha. You can't sleep without Fatiha. बड़े आए फातिहा नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारी हिम्मत। मेरी बनाई हुई जमीन पे चलता है, फातिहा से इनकार करता। मेरा दिया हुआ खाता है, फातिहा से इनकार करता। मेरे दिए हुए माइंड का मिसयूज करता है। मेरी दी हुई ताकत को गलत इस्तेमाल करते। फातिहा नहीं पढ़ोगे, अच्छा ठीक है, मत पढ़ो अपने इज्तिमा में, मत पढ़ो अपने जलसे में, मत पढ़ो अपने दारुल उलूम में, मत पढ़ो अपने मरकज में, मत पढ़ो अपने घर में। लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझको तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा और वजू करा के, पाक साफ करा के, तुझको खड़ा करके फजर में 4 बार फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 8 मरतबा पढ़वाऊंगा, ईशा में, असर में, मगरिब में, ईशा में सोने नहीं दूंगा जब तक 70 फातिहा न पढ़ ले। तो फातिहा तो झगड़े की चीज ही नहीं है। There is no dispute in Fatiha. फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं। फजर में वो भी पढ़ते हैं, फजर में हम भी पढ़ते हैं। जोहर में वो भी पढ़ते हैं, जोहर में हम भी पढ़ते हैं। असर में वो भी पढ़ते हैं, असर में हम भी पढ़ते हैं। मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, मगरिब में हम भी पढ़ते हैं। They used to read Fatiha and we used to read Fatiha. I read Fatiha, they read Fatiha. I read Fatiha in Fajr, they read Fatiha in Fajr. I read in Zohar, they read in Zohar. तो जब दोनों पढ़ते हैं तो दोनों में कॉमन है। अब फातिहा became common. फातिहा बिकेम कॉमन, और जो चीज कॉमन होती है वो डिस्प्यूटेड नहीं, और जो चीज डिस्प्यूटेड नहीं उस पर झगड़ा कैसा, उस पर रगड़ा कैसा, उस पर मुनाजरा कैसा, उस पर मारा मारी कैसी, उस पर एक दूसरे की इंसल्ट कैसी, उस पर एक दूसरे पर हमला कैसा। जब ये कॉमन हो गया तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं। मगर ए आशिकाने रसूल, ए ख्वाजा और गौस के दीवानों, कान खोल करके सुन लो, पढ़ते तो वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में हम भी पढ़ते हैं, मगर दोनों पढ़ने में बराबर नहीं है। वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। उनका पढ़ना और है, हमारा पढ़ना और है। उनकी स्पिरिट और है, हमारी स्पिरिट और है। उनका जज्बा और है, हमारा जज्बा और है। पढ़ते वो भी है, पढ़ते हम भी हैं, मगर हम नमाज में फातिहा मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं। फातिहा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सूरह फातिहा की मुबारक आयत है। और आपको एक बात और बता दो, लगे हाथ ये भी बता दो, ये कुरान शुरू हुआ है फातिहा से कि नहीं? किस सूरह से शुरू हुआ? कुरान फातिहा से शुरू हुआ। तो किसी ने कुरान से कहा तू क्यों फातिहा से शुरू है? Why are you started from Surah Fatiha? Anyone is asking to Holy Quran? Why do you not ask it? जाओ पकड़ो कुरान पर, तुम फातिहा से क्यों शुरू हुआ? तो सुनो, हम लोग बर्रे सगीर के हैं, हमारे दिल में ख्वाजा है, वलियों का राजा है, हमारे सीने में दाता है। इसीलिए जिस सीने में दाता नहीं उसे कुछ भी आता नहीं। इसलिए हम लोग गैरतदार हैं। जब नमक खा के नमक का हक अदा करें, नमक खा के जब नमक का हक अदा करना हमारे बाप दादा की शान है, तो नबी का कलमा पढ़ के नबी पे मर जाना हमारे ईमान की शान है। जो कुरान शरीफ शुरू हुआ है, ये जो भी मैनचेस्टर में जो कुरान है, कहां से शुरू है? सूरह फातिहा से।
تو کوئی بولا قرآن کو، بس مسلمانوں نے یہیں سے جو سچے مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، دل میں کھوٹ نہیں، ان کو کسی نے پش نہیں کیا، نہ ان کے آگے نہ پیچھے پش ہے نہ آگے بش ہے، بالکل نیک لوگ، سیدھے سادھے اچھے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا قرآن کو کہاں سے شروع ہوا؟ کہا فاتحہ سے۔ تو شروع ہو گیا جب قرآن فاتحہ سے، تو شروع ہو گیا مسلمان فاتحہ سے۔ جب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ قرآن سب سے پہلے ملا کس کو؟ I mean, Allah gave Holy Quran first of all to whom? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jibreel came with wahy ilahi. Upon whom? Holy Prophet. Allah gave Quran first of all to His beloved Prophet. Allah gave Holy Quran first of all to His beloved Prophet. At that time, from which ayat Quran started? Allahu Akbar. What was the name of first wahi? Iqra bismi rabbi. When Allah gave the Prophet, started from Iqra, and Holy Prophet gave us, started from Fatiha. Allah gave Holy Prophet, started from Iqra, and Holy Prophet gave Sahaba. Holy Quran started from Fatiha. اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو اقرا سے، اور بندوں کو دیا تو فاتحہ سے۔ محبوب کو اقرا سے، بندوں کو فاتحہ سے، ترتیب بدلی کیوں؟ واٹ از ریزن آف دی چینج؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد کو، حضرت سعید کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا نام انصاف بھول جائے گی۔ صحابہ کرام کی جماعت نوری ہے اور بڑی لمبی ہے۔ صحابہ کرام کو جب دیا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ صحابہ کو کس ترتیب سے دوں گا، اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ او اللہ، یو نو ویری ویل واٹ از آور ترتیب، جو ہم کو ملے گا کس ترتیب سے ملا، اسی سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ Why did not give you your beloved prophet as you are giving me؟ یا جیسا مجھے دے دیا ایسا انہیں کیوں نہیں دیا، یا جیسا انہیں دیا ویسا ہمیں کیوں نہیں دیا؟ شارٹ کر دوں، اے اللہ، قرآن جب نازل ہوا تو ترتیب اور ہم بندوں کو حاصل ہوا تو ترتیب اور، یعنی رسول پر نزول کا انداز اور ہے اور بندوں کے حصول کا انداز اور ہے۔ جب نبی کو دیا تو اقرا سے پورا قرآن نبی کو دیا، پورا قرآن بندوں کو، کمپلیٹ قرآن نبی کو دیا، کمپلیٹ قرآن بندوں کو، کامل و اکمل قرآن نبی کو ملا، کامل و اکمل قرآن بندوں کو، پورا کا پورا قرآن نبی کو ملا، پورے کا پورا قرآن بندوں کو۔ مگر جب نبی کو ملا تو اقرا سے اور ہمیں ملا تو فاتحہ سے۔ یہ ترتیب بدلی کیوں؟ یہ فرق کیا کیوں؟ یہ ڈفرنس ہوا کیوں؟ تو عشق نے جواب دیا، یہ فرق اللہ نے اس لیے کر دیا تاکہ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح ہیں، قرآن پانے میں رسول کے مثل ہیں، قرآن پانے میں رسول کے برابر ہیں یا رسول جیسے ہیں۔ ارے لوگ، جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہ ہو سکے تو سمجھانے میں بھی رسول کی طرح نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو وہ قرآن وہ فاتحہ ہم کو۔ اب آئیے کہ کچھ ڈسپلن ہوتی ہے، کچھ ادب ہوتا ہے، اس کے تحت آئیے اب ہم اس کے الفاظ کی طرف توجہ دیں۔ الحمد
تمام تعریف للہ، فار اللہ. جیسے ہی ہم نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے، ایک مولوی کھڑا ہو گیا. خیر ہمارے یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ، چلو ہمت والے کھڑا ہو کے بولتے ہیں. ویسے میرے اور اس جگہ نہیں بولتے، سمجھتے ہیں کہ بولتی بند ہو جائے گی، لیکن وہ بولتے ہیں. کیا بولے؟ الحمدللہ، تمام تعریف فار اللہ. کون؟ کتنی تعریف؟ ہاؤ مچ؟ 1 ملین تعریف، 2 ملین، 1 بلین، کل. تو جب کل تعریف اللہ کی all فار اللہ، تو کسی اور کے لیے کچھ بچی نہیں بچی نا. تو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرو، پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرو. یونائٹڈ کنگڈم کا سارا مال میجر کے لیے، تو ٹیچر کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری دولت انڈیا کی پنڈت کے لیے، تو اس مسلمان کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو کسی اور کے لیے کچھ بچا؟ تو نبی جن کی تعریف بند کرو، صدیقین کی تعریف بند کرو، شہداء کی تعریف بند کرو، صالحین کی تعریف بند کرو، اغواث کی تعریف بند کرو، اقطاب کی تعریف بند کرو، نقبہ کی تعریف بند کرو، رجبہ کی تعریف بند کرو، امام کی تعریف بند کرو، اہل بیت کی تعریف بند کرو، صحابہ کی تعریف بند کرو، مجتہدین کی تعریف بند کرو، متکلمین کی تعریف بند کرو، اولیاء کاملین کی تعریف بند کرو، اپنے پیر کی تعریف بند کرو. تعریف بند. میں نے کہا کیوں کریں بند؟ کہا الحمدللہ، ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے، پھر کسی کا چانس کہاں؟ There is no chance for another because all tarif is fixed to Allah, only for Allah, only for Allah. So you are not Allah, so I will not pray you. تو پھر جب تم اللہ نہیں ہو تو تمہاری تعریف ہی بند، پریز بند. All praise for Allah. You are not entitled to take my praise. تو ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہو گئی، جو سب کی سب اللہ کے لیے، سب کی سب برائے رب، سب کی سب اونلی فار رب. تو تمہارے لیے کب؟ صحیح ہے. واہ واہ واہ. سب کی تعریف. اور مگر ہماری حالت، ہمارا حال یہ ہے، مائی پوزیشن، یور پوزیشن، مائی سوسائٹی، مائی ریلیشن from Pakistan or from India, from Bangladesh or from any country, you know very well. You can't save yourself. No, you can't save. Tareef for Allah, no doubt. But only for Allah. وہ کون ہے جس نے اپنے وطن کی تعریف نہ کی ہو؟ وہ کون سا کسان ہے جو لہلہاتے ہوئے دھان کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون اولاد ہے جو اپنے ماں کی مسرتوں کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں میں جلوہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا عقیدت مند ہے جو اپنی خانقاہ کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا پاکستانی ہے جو 14 اگست کی تعریف نہ کرے؟ وہ کون ہندوستانی ہے جو 15 اگست کی اہمیت کا منکر ہو جائے؟ وہ کون سا برٹش ہے جو یہاں کی تمام جو متاثر کن چیزیں ہیں ان کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ میں کہتا ہوں کہ تعریف سے بچنے کا جہاں تک سوال ہے، بچا ہے کوئی؟ ارے مرزا غالب سب چیز سے نہیں بچے، کم سے کم اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرتے اسی سے بچ جاتے ہیں. ریاضی کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. میر تقی میر کی تعریف کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں، بہت بڑا شاعر تھا، کرتا ہوں. مت کرو اس کی تعریف. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی. یہ انٹرپریٹیشن چلے گا؟ جب ساری تعریف اللہ کے لیے، اونلی فار اللہ ہے، تو کسی اور کی مت کرو، کیونکہ ہر تعریف ریزر ہو گئی اللہ کے لیے، ہر تعریف فکس ہو گئی اللہ کے لیے، ہر تعریف اونلی فار اللہ، اونلی فار اللہ. تو نو تعریف فار غیر اللہ.
جب اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کی تعریف بند کرو، آسمان کی تعریف بند کرو، دریا کی تعریف بند کرو، جہلم کی تعریف بند کرو، کشمیر کی تعریف بند کرو، بدھ کی تعریف بند کرو، زعفران زاری کی تعریف بند کرو، کراچی کی تعریف بند کرو، دلی کی تعریف بند کرو، اجمیر کی تعریف بند کرو، بغداد کی تعریف بند کرو، تو تم بھی اپنی جماعت کی تعریف بند کرو، نصاب کی تعریف بند کرو، حضرت جی کی تعریف بند کرو، لٹریچر کی تعریف بند کرو، نہ سمجھی میں اپنی تفہیم کی تعریف بند کرو. اپنے حضرت کی تعریف تم کرو اور اعلیٰ حضرت کی تعریف ہم نہ کرو. کیا بات ہے. تعریف سے کوئی بچائے. بتائیے خدا کی قسم کسی کو لاؤ اور یہ مسجد دکھاؤ تو مانچسٹر کے فجور مسلمانوں نے جو اللہ کی محبت میں یہ اس کا گھر بنایا ہے اور رسول کی محبت میں جو سجدوں سے آباد کیا ہے، کون ہے جو یہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ سبحان اللہ. وہ کون حسینی ہے جو حسین کی تعریف نہ کرے؟ وہ کون پاکستانی ہے جو پاکستان کی تعریف نہ کرے؟ پاکستان خدا ہے نہیں، اور جب تعریف سب خدا کے لیے ہے تو پاکستان کے لیے بچی؟ کشمیر کے لیے کچھ بچا؟ ارے تیرے لیے بھی کچھ نہیں بچا. تو پتہ چلا یہ انٹرپریٹیشن چلنے والا نہیں ہے. ورنہ میں نے ہی ایک شعر کہا تھا، ابر میں چاند ہاشمی چمکا، وہ زخم دل میرا مسکرایا ہے، زخم دل میرا مسکرایا ہے، زخم دل میرا مسکرایا ہے، شاید اس نے مجھے بلایا ہے، شاید اس نے مجھے بلایا ہے. اور ابر میں چاند ہاشمی چمکا، ابر میں چاند ہاشمی چمکا، رخ پہ گیسو کو جب گرایا ہے. اے ہاشمی تم محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو؟ ہاں کرتا تو بند کرو اسے. الحمدللہ تعریف تو اللہ کے لیے. یہ انٹرپریٹیشن چلے گا. اچھا بھیا ہماری اردو کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. آپ انگریزی کے ساتھ تو ظلم نہیں نہ کرتے؟ بالکل. اسی کو بچا لیجئے کہ غیر اللہ کی تعریف نہ کرے. صحیح ہے. ولیم ورڈسورتھ نے کیا رینبو کی تعریف کرتے ہوئے نہیں کہا My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. پکڑ لو اس گدھے کو، اگر نہ ملے قبرستان میں تو ہڈی کو پکڑ کے پٹک کے کہو کہ تم نے رینبو کی تعریف کیسے کر دیا. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. ارے تو رینبو کی تعریف کرتا ہے، بند کر رینبو کی تعریف، چاہے کتنی اچھا ہوگا. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، رینبو کے لیے چانس نہیں. اور پھر آگے چل کر شاید اسی پوئم میں اس نے کہیں کہا، I think he wrote after a few sentences, I'm talking about William Wordsworth, the poet of nature, the authority of English literature. Child is the father of the mind. 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 We said, how is it possible? Okay, Hashmi, you don't know. Man never born. Never born. Never born. Man never born. In any hospital, any man, any delivery of any man is possible in the hospital. Delivery of a man in any house? No. A child born. From where man came? From child. The development of child is mind. The child came from mother. And mind came from child. So child became father of the mind. Don't praise child. What? الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. لڑکے کی تعریف بند کرو. کسی نے ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا, who taught me from her gentle breast and who hushed me in her arms to rest, and on my cheek sweet kisses pressed. My mother, my mother, my mother. Oh God, preserved my mother dear in health and strength for many a year. I don't.
आत्मा का कोई आदमी जिंदा है जो अपने देश की तरफ जाए या इंग्लैंड से अपने मुल्क की तरफ जाए और उसका दिल खुशी से न उछले? मालूम होता है PIA सुस्त हो गई है, लगता है ब्रिटिश एयरवेज में दम नहीं है, कितनी जल्दी अपना आ जाए, वो अपना हवाई अड्डा आ जाए, अपने लोग आ जाए। तो और अगर ऐसा नहीं है तो उसे करीब जाओ, सी हिम, गो टू नियर, डिस्पाइट दोस टाइट और उसके पास सब कुछ है लेकिन उसको कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। वो डबल मौत मरेगा, डब्ल्यू डाइंग। वंस ही डेड, ही डाइड। सेकेंड, आफ्टर डेथ अनवर्क्ड, अनअर्न्ड, अनसंग। मर गया तो कोई रोने वाला नहीं। दिस इज हिज सेकेंड डेथ। विलियम स्कॉट, स्टॉप योर दिस स्टाइल ऑफ प्रेज द पैट्रियटिज्म। तारीफ मत करो हुब्बुल वतनी की। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। एक दो गाली देता चला जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। शॉर्ट में सुन लो कि चाहे शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, विलियम स्कॉट हो या विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक आल्सो रोट ए पोएम, Sleep, sleep, beauty, bright, dreaming in the joy of night. Shakespeare, William Scott, William Black, Wordsworth, John Keats, any poet of English literature, बचा नहीं है जिसने खैर की तारीफ न किया। तो उर्दू पे ताले लगाओ, पंजाबी पर लोग दी पंजाबी, मिटा दो उर्दू, खत्म कर दो अरबी, निकाल दो यूके से इंग्लिश। कोई जबान ऐसी नहीं है जिसने गैरुल्लाह की तारीफ न किया हो। अब अगर तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है तो फिर ये वतन की तारीफ कैसे की जाए, मुल्क की तारीफ कैसे की जाए, दरिया की कैसे तारीफ की जाए? पंजाब की 5 नदियों की तारीफ करना बंद करो, कश्मीर के ज़ाफ़रान ज़ारी की तारीफ बंद करो, तुम हिंदुस्तान में ख्वाजा करीम नवाज की फैली हुई चादर की तारीफ बंद करो, कादरियत की तारीफ बंद करो, चिश्तियत की तारीफ बंद करो, नक्शबंदियत की तारीफ बंद करो। जब हम सब बंद करते चले जाएंगे इसलिए कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या बाप अपने बेटे की तारीफ न करे? क्या बीवी अपने शौहर की तारीफ न करे? क्या बेटी अपनी माँ की तारीफ न करे? क्या भाई अपने भाई की तारीफ न करे? क्या पोता अपने दादा की तारीफ न करे? क्या एक शहरी अपने शहर की तारीफ न करे? सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, तो ये सारी तारीफें बंद हो। अरे झंझट में पढ़ने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कुरान नीचे पूछो, ये कुरान तेरा मतलब क्या है? ओ होली कुरान, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? Do you want to stop the तारीफ of prophet? क्या तुम प्रॉफिट की तारीफ को बंद करना चाहते हो? क्या अलहम्दो का मतलब यह है कि सारी तारीफ ओनली फॉर अल्लाह? तो जब सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है तो नबी की तारीफ ना करो, रसूल की तारीफ ना करो। डू यू वांट इट? तुम इसे चाहते हो क्या? और अगर चाहते हो तो कुरान अब तुम्ही ही को बताना होगा। एक तरफ तो तू हमसे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और दूसरी तरफ तू ही मेरे नबी के बारे में कह रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व रफ़ा बादहुम दरजात। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व रफ़अना लका ज़िक्रक। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तूने मेरे नबी के बारे में कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अगर तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है तो तूने मेरे नबी को या अय्युहन नबी क्यों कहा, या अय्युहर रसूल क्यों कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल क्यों कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्यों कहा? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ यु'तिका रब्बुका फ़तर्दा क्यों कहा? एक तरफ तो तूने कहा कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और तारीफ पर अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और दूसरी तरफ तू नबी की तारीफ कर रहा है, तू रसूल की तारीफ कर रहा है। तो कुरान ने कहा अरे बेवकूफी न करो, अमरीकी की गुलामियों से बाहर आओ और रसूल की चादर के नीचे आ जाओ। बेवकूफी न करो। मैंने कहा अल्लाह की तारीफ करो, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और मैं नबी की भी तारीफ कर रहा हूं, तो इसमें टकराव क्या है? तुमने समझा नहीं। रसूलुल्लाह की तारीफ भी अल्लाह की तारीफ है, नबीउल्लाह की तारीफ भी
یہ بات میں نے صرف محبت کے بہاؤ میں نہیں کہا ہے، بلکہ دلیل و براہین کے دباؤ میں کہا ہے. It is not under the pressure of only love spirit, but under the logical theme and theory and power. ایک بات سنو، ابھی ہمارے سامنے وہ کیا بھائی پڑھنے کا حق پنجابیوں کو ہے، یہ تو مان نہیں پڑتا ہے. کیا گلا ہے، کتنا بھلا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے. ایسا گلا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں اور سر ہوتا ہے اور ذکر نبی ہوتا ہے، کان سے ٹکراتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہاں بھی سب گلا ہے. کچا کوئی نہیں، سب ادھر بھی گلا ہے. ایسا وہ گلا ہے. پڑھ رہے تھے، اب وہ ایک شاعر ہے پڑھ رہا ہے آپ کیا سن رہے ہیں؟ شعر. There is a poet and you are hearing poetry. You are interested in poem. You are actually interested in poem, but you are bound to be a poet, because if you will not pay your attention in the poet, you can't hear poem. You like the poem? شاعر کھڑا ہے، شیر پر نعت، ایک نعت ویری گڈ افیکٹ پڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تکلیف کیجیے گا، مکرر ارشاد، پلیز ریپیٹ اٹ. سوری ونس مور، آئی لائک اٹ ویری مچ. آپ نے تعریف کس کی کیا؟ شیر کی. اور خوش کون ہو رہا ہے؟ شاعر خوش ہو رہا ہے. شیر چپ، poem silent, poet glad. I am praising poem. Poem is silent, poet is glad. This night only for me. Whole night in mushaira, in Urdu mushaira, a shair came and he delivered his poem. Wah 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 wah, chhat ud gayi, roof ud gaya. واہ 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 واہ، لائک دبئی مشاعرہ، ہندی بامبے کراچی مشاعرہ. Oh, واہ 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 واہ. Poetry is silent. And poet? آدھا شکریہ، تھینک یو، زیادہ نوازی، مہربانی. ارے آئی ایم پریزنگ پوئم، why are you glad؟ ارے میں نے تعریف کیا ہے شعر کی. یہ شاعر، وہ شاعر تو کا کو خوش ہو گیا. جیسے میں بیٹا، واہ اٹ از اے گڈ ممبر، ویری اٹریکٹیو ممبر، بٹ اولڈ. نو پرابلم، اولڈ از گولڈ. نو پرابلم، ویری کمفرٹیبل. ہو ڈیزائنڈ اٹ؟ ہو از the architect of this? Very good structure, very good finishing and everything. I am praising that chair. Member is silent. Carpenter is very glad. Hazrat praising me. ارے میں نے تعریف کیا اس کی، اور بنانے والا خوش. Sir, very sensitive mic. I praise the mic. Very sensitive. Mic is silent. بنانے والا خوش. My invention is very good. Granted by Hazrat Sahib. You build up a new house and you invited me. I went at your residence and saw your house. Very good, Khan Sahib. Very attractive your house. Very good, neat and clean. Huzur dua ki. Allah ka karam mehrabani uski. Alhamdulillah. Haza min fazle Rabbi. I appreciate house. I like house. House is silent. Householder is great. Very glad. Subhanallah. A Pakistani came and said, my Pakistan is an ideological country, not geographical. Every country is geographical country, but Pakistan is ideological country. Pakistan is silent. No reply from Pakistan, but Pakistanis became glad.
I went in the garden and saw a garden, beautiful garden, different flowers, different color, not like in British. In this country there are flowers but no smell. Subhanallah, subhanallah. Allah, Allah. In India and Pakistan, flower with smell. Batao, subcontinent of India. Oh, you don't know. The flower of England is not ready to take tension and torture. This flower is not ready to take hot from sun, tension, torture. And a life in which there is no tension, a life in which there is no problem, a life in which there is no disaster, they have no smell. I understood why the smell of Imam Hussain everywhere. Why the smell of Imam Hussain in the whole world? Because the torture upon Hussain, upon climax, so the smell of Hussain on climax. پھول تیار نہیں دکھ جھیلنے کو، اور ہندوستان پاکستان کا پھول تیار ہے گرمی برداشت کرنے کو، تو مہک مل گئی، اب تم بھی گرمی برداشت کرو تاکہ خوشبو مل جائے. So I went in the garden and saw many flowers, different flowers, some rose, lily, and other flowers, many flowers. A very good for a garden. Who built it? Garden is silent and builder is great. اگر شارٹ میں جو سمجھو کہ بنے کی تعریف کرنا، بنانے والے کی تعریف. شیر کی تعریف کرو گے تو شیر کی تعریف نہیں ہوگی، شیر بنانے والے کی تعریف ہے. ملک کی تعریف ملک بنانے والے کی تعریف ہے. گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے. گارڈن بنانے کی تعریف گارڈن بنانے والے کی تعریف ہے. ممبر کی تعریف ممبر بنانے والے کی تعریف ہے. مسجد کی تعریف مسجد بنانے والے کی تعریف ہے. تاج محل کی تعریف تاج محل بنانے والے کی تعریف ہے. گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے. باغ کی تعریف باغ بنانے والے کی تعریف. ارے جب تو اتنی سچی بات کو مان چکا ہے کہ باغ کی تعریف باغ بنانے والے کی تعریف، گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف، مکان کی تعریف مکان بنانے والے کی تعریف ہے، تو اب یہ بھی مان لے کہ رسول کی تعریف رسول کے بنانے والے کی تعریف ہے، نبی کی تعریف نبی بنانے والے کی تعریف. تو نبی جین کی تعریف نبی جین بنانے والے کی تعریف ہے. صدیقین کی تعریف صدیقین بنانے والے کی تعریف ہے. شہداء کی تعریف شہداء بنانے والے کی تعریف ہے. صالحین کی تعریف صالحین بنانے والے کی تعریف ہے. اب غوث اعظم کی تعریف غوث اعظم بنانے والے کی تعریف ہے. داتا گنج بخش کی تعریف داتا گنج بخش بنانے والے کی تعریف ہے. بابا فرید گنج شکر کی تعریف گنج شکر بنانے والے کی تعریف ہے. خواجہ معین الدین کی تعریف خواجہ بنانے والے کی تعریف ہے. سرکار نقشبند کی تعریف سرکار نقشبند بنانے والے کی تعریف ہے. سہرورد کی تعریف سہرورد بنانے والے کی تعریف ہے. قدریت کی تعریف قدریت بنانے والے کی تعریف ہے. حنفیت کی تعریف حنفیت بنانے والے کی تعریف ہے. مشیت کی تعریف مشیت کی تعریف خدا کی تعریف ہے. اسی طریقے سے سمجھ کے چلے جاؤ کہ جب بنے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے تو مجھے کہنے دو کہ رسول بے مثال ہے، رسول لاجواب ہے. مائی بیلوڈ پروفیٹ از اے میچلیس ان دی ورلڈ. یہ بے نظیر ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے نظیر ہے، یہ بے مثل ہے. مجھے کہنے دو کہ there is no example of my prophet, there is no match of my prophet. My prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a matchless prophet in the world. میرا نبی بے مثال ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی بے نظیر ہے. مجھے یہ کہنے دو رسول تمہارا جواب نہیں، رسول تمہاری مثال نہیں، رسول تمہاری نظیر نہیں. کیونکہ میں جتنی زور سے یہ کہوں گا، جتنے پریشر سے یہ کہوں گا کہ نبی کا جواب نہیں، نبی کی مثال نہیں، تو دنیا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جب بننے والا لاجواب ہے تو بنانے والا کتنا لاجواب ہے، بنانے والا کتنا بے مثال ہے. اور رہی بات یہ رسول ہمارے تمہارے جو درمیان معاملہ ہے، تم جانو ہم جانے. میں احد ہوں
اور میرے لیے حمد ہے. واہ واہ واہ. تو حمد میرے لیے, اللہ کے لیے حمد فار اللہ, الحمدللہ, حمد فار اللہ. ہلو محمد, یور نیم بلڈ بائی حمد. محمد, محمد بائی حمد. محمد, اللہ نے رسول کی تعریف کی, رسول نے اللہ کی تعریف کی. جب رسول نے خدا کی تعریف کی, جب رسول حمد کریں گے تو رسول ہوں گے محمد, اور خدا تعریف کرے گا تو خدا ہوگا محمد. حمد کرنے والا, بہت زیادہ حمد کرنے والا, بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اب ذرا غور فرمائیے, اللہ تعریف کر رہا ہے رسول کی, اور اب ان کی تعریف کو اپنی تعریف بتایا, اور کہا سنو میرے محبوب, تم کسی ملک کے لیڈر نہیں ہو کہ پبلک مانے تب بنو گے. تم انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ نہیں ہو کہ پبلک مانے تب بنو گے. تمہیں کوئی مانے نہ مانے, بنایا میں نے, دیا میں نے, بلندی میں نے دی. تو ذرا غور کیجئے کہ رسول کی تعریف کو ایسا پھیلا دیا کہ لوگ کہیں ڈاؤٹ نہ کریں کس نے پھیلایا. کہ محبوب لوگوں سے بتا دینا, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تمہارے ذکر کو پھیلا دیا ہے, تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو بلند کرنے والا ہے خدا, بلند ہونے والے مصطفیٰ. ارے جب دو چار آدمی ساتھ ہو جائیں تو نیتا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہو جائے. کچھ لوگ ساتھ ہو جائیں تو ایک ملک مل جاتا ہے, اور جسے خدا بلند کر رہا ہو وہ بے اختیار کیسے ہوگا, وہ بے اختیار کیسے ہوگا. مگر یہ بات جاننے کی ضروری ہے, ذرا سا تعریف کا انداز لگائیے کہ تعریف کرنے والا جیسا ہوتا ہے وہی اس کا دائرہ ہوتا ہے. اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر کوئی تھانے دار ہمارے موافق ہو تو پورے تھانے میں ہمارا چرچا ہوگا, لیکن اگر ضلع کا ڈی ایم مہربان ہو جاوے تو پورے ضلع میں ہمارا چرچا ہوگا. اگر کہیں اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہمارے فیور میں ہو تو پورے اسٹیٹ میں ہمارا چرچا ہوگا, اور اگر کہیں ملک کا پرائم منسٹر فیور میں ہو تو پورے ملک میں. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر کی چاہت کا اثر بھارت پر تو نہیں پڑے گا, بھارت کے پرائم منسٹر کے چاہت کا اثر چائنا پہ تو نہیں پڑے گا. چائنا کا پریزیڈنٹ ایران میں کیا کر لے گا, ایران کا پریزیڈنٹ سعودی عربیہ میں کیا کر لے گا. اور ابھی سعودی عربیہ میں کون پیدا ہوا ہے جو عراق میں کچھ کر لے. معلوم یہ ہوا کہ جس کا جو ریڈکشن ہے, یو کین ڈو اینڈ ہیلپ اینی ون ان یور اون جوریڈکشن, یو کانٹ انٹرفیئر اینی اندر کنٹری. جس کا جہاں پاور ہوگا وہیں چرچا ہوگا. If you are Prime Minister of Pakistan, you can help anyone in the Pakistan, but you can't do for him in India. جہاں آپ کا پاور ہے, جو جوریڈکشن ہے, جتنا ایریا اپنے ایریا میں چاہے جتنا سینہ تان کے رہو. واشنگٹن میں تو ہاتھ جوڑنے کے لیے جانا ہی پڑے گا, بڈھا ہو یا جوان, بڈھا ہو یا جوان, انڈیا ہو یا پاکستان, بڈھا ہو یا جوان, جا کے معافی تو مانگنی پڑے گی. تو اپنے اپنی کیوں جوریڈکشن, تم اپنی یو نو یور جوریڈکشن, یو نو یور لمٹ آف پاور اینڈ لمٹ آف گورنمنٹ, یو نو ویری ویل. تو میرے نبی کے ذکر کو اگر کسی مولوی نے بلند کیا ہوتا تو مولوی کا پاور دیکھ کر ہم آئیڈیا لگا لیتے کہ کتنا ایریا ہوگا. کسی محدث نے بلند کیا ہوتا, کسی سی ایم نے کیا ہوتا, کسی ڈی ایم نے کیا ہوتا, کسی پی ایم نے کیا ہوتا, تو ہم سمجھ جاتے کہ پرائم منسٹر نے کیا ہے تو اسی ایریا میں ہوگا. نہیں, میرے نبی کے ذکر کو میرے خدا نے بلند کیا. مجھے بتاؤ خدا کی حکومت کہاں نہیں ہے, اس کی مالکیت کہاں نہیں ہے, اس کی ربوبیت کہاں نہیں ہے,
اور اس کی خالقیت کہاں نہیں ہے؟ رب ہے رب العالمین کا تو چرچا ہے رحمت للعالمین. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رسول کا ذکر نہ ہو. زمین پہ رسول کا ذکر ہے، آسمان پہ رسول کا ذکر ہے، یہاں رسول کا ذکر ہے، جس مسجد میں رسول کا ذکر ہے، قصبوں میں رسول کا ذکر ہے، یورپ میں رسول کا ذکر ہے، انگلینڈ میں رسول کا ذکر ہے، ہالینڈ جاؤ رسول کا ذکر ہے، پیرس جاؤ رسول کا ذکر ہے، بیلجیم میں رسول کا ذکر ہے، آسٹریلیا میں رسول کا ذکر ہے، جرمنی میں رسول کا ذکر ہے، بلغاریہ میں رسول کا ذکر ہے، ترکی میں رسول کا ذکر ہے، عراق میں رسول کا ذکر ہے، ایران میں رسول کا ذکر ہے، ہند میں رسول کا ذکر ہے، سندھ میں رسول کا ذکر ہے، پنجاب میں رسول کا ذکر ہے، سرحد میں رسول کا ذکر ہے، پشاور میں رسول کا ذکر ہے، دلی میں رسول کا ذکر ہے، ایشیا میں رسول کا ذکر ہے، یورپ میں رسول کا ذکر ہے، امریکہ میں بھی رسول کا ذکر ہے، لیبیا میں رسول کا ذکر ہے، سیریا میں رسول کا ذکر ہے، ایجپٹ میں رسول کا ذکر ہے، جارڈن میں رسول کا ذکر ہے، عرب میں رسول کا ذکر ہے، عجم میں رسول کا ذکر ہے، زمین میں رسول کا ذکر ہے، محفل میں رسول کا ذکر ہے، بزم شہداء میں رسول کا ذکر ہے، فرشتوں میں رسول کا ذکر ہے، مکہ میں رسول کا ذکر ہے، لامکہ میں رسول کا ذکر ہے، صحابہ میں رسول کا ذکر ہے، تابعین میں رسول کا ذکر ہے، تابعین میں رسول کا ذکر ہے، شہیدوں میں رسول کا ذکر ہے، خانقاہوں میں رسول کا ذکر ہے، مسجدوں میں رسول کا ذکر ہے، عبادت خانوں میں رسول کا ذکر ہے، مدرسوں میں رسول کا ذکر ہے، دارالعلوم میں رسول کا ذکر ہے، مجتہدین میں رسول کا ذکر ہے، محدثین میں رسول کا ذکر ہے، مجددین میں رسول کا ذکر ہے، اولیاء کاملین میں رسول کا ذکر ہے، زمین میں رسول کا ذکر ہے، زما میں رسول کا ذکر ہے، مکی میں رسول کا ذکر ہے، مقام میں رسول کا ذکر ہے، فرش میں رسول کا ذکر ہے، عرش میں رسول کا ذکر ہے، حتی یہ کہ قبر میں رسول کا ذکر ہے، حشر میں رسول کا ذکر ہے، جنت میں رسول کا ذکر ہے، جہنم میں فل اسٹاپ. میں بڑی تیزی سے چلا جا رہا تھا، بہاؤ میں بہ رہا تھا، لیکن یہیں پر جہنم میں لیٹ می تھنک. پلیز لک، یو نو ویری ویل دیٹ ذکر از اندر تھنگ. جنتی ہے، جہنمی از اندر تھنگ. جہنم میں رسول کا ذکر. Who will mention Holy Prophet in how? Who? ارے ذکر کرتا تو جاتا کیوں؟ ذکر کرتا تو جاتا کیوں؟ اولیاء کرام ذکر سکھائے، اس کا مخالفت کی، نبی کا ذکر کیا گیا، اس کی بغل نہ اللہ کا ذکر اس کو اچھا لگے نہ نبی کا ذکر، تو جائے گا کہاں؟ کرتا تو جاتا کیوں؟ پلیز لسن می. Psychological point of view, I think it is possible that ذکر جہنم میں بھی ہو جائے. Maybe. It may be. Psychologically, I want to try to say only psychologically. A psychological point of view. It may be. ارے بھائی، جنت میں جنتی تو ذکر کرے گا. توجہ سے سنیے وہ عاشقوں، جنتی تو جنت میں ذکر کرے گا ہی کہ اے اللہ تیرے رسول کو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو یہ جگہ ملی. پیر و مرشد کے اشارے پر اپنی زندگی کی دنیا لٹاتے رہے تو یہ جگہ ملی. غوث و خواجہ کا دامن پکڑ کے کالی کملی کے سائے میں سانس لیتے رہے تو یہ جگہ ملی. ارے باپ تو باپ، دادا تو دادا، پورے خاندان کو نبی کی مسکراہٹ پہ قربان کر دیا تو یہ جگہ ملی. بیوی تو بیوی، بچے تو بچے، فاطمہ کے لال کی سنت کو گلے لگا لیا تو یہ جگہ ملی. محمد بن قاسم کا ارادہ، محمود غزنوی کی ہمت، سید سالار مسعود قاضی کا حوصلہ، غوث و خواجہ کی دی ہوئی تزکیے کی طاقت اور علماء اہل سنت کے دیے ہوئے مذہب کی افادیت کو گلے لگا کر پیغمبر کا نعرہ مارا تو یہ جگہ. رسول کی ایک مسکراہٹ کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تو یہ جگہ ملی. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرے رسول کو بے مثال سمجھا تو یہ جگہ ملی، بے نظیر سمجھا تو یہ جگہ ملی، تیرے پیغمبر کے اشارے پر چلتے ہوئے ان کی شریعت کو اپنایا تو یہ جگہ ملی. شریعت مصطفیٰ مل گئی. I got Islamic law by the holy hand of holy prophet.
and entered into mosque. اور سر جھکا دیا کعبۃ اللہ کی طرف, دل جھکا دیا رسول اللہ کی طرف, تو یہ جگہ ملی. ایک جنتی جنت میں شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے جو تجھ کو مانا تو یہ جگہ ملی, نبی کو مانا تو جگہ ملی, نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات کیا, شریعت پہ چلتے رہے تو یہ جگہ ملی. عین ممکن ہے, 100% پاسبل کہ کوئی جہنم میں گھسنے کے بعد, جلنے کے بعد, دیکھنے کے بعد ہاتھ ملے, او مائی گاڈ یہ کتنا دفعہ ہو گیا, کیا برا ہو گیا, ارے میں یہاں آ گیا, میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں, میرے آیا تھا مجھ کو 1 ہفتے کے لیے لے گیا, کاش میں 40 روز کے لیے نہ گیا ہوتا, کاش 1 ہفتے کے لیے بستر نہ باندھا ہوتا, کاش اس کا ستو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا ہوتا, کاش ہم اس کے چکر میں پڑ کر, یہ تو کہتا تھا نماز پڑھیں گے, اللہ کی بات, اللہ کی بات, اللہ کی بات, ہم کو کیا معلوم کہ وہ نماز پڑھائے گا جو ابلیس نے پڑھ کے چھوڑی ہے, یہ وہ سجدہ کرائے گا جو ابلیس نے کر کے چھوڑا ہے, یہ وہ عبادت کرائے گا جو اس نے عبادت کر کے چھوڑا ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ فرشتوں والا سجدہ ہوگا, ہم تو سمجھے تھے نبیوں والا سجدہ ہوگا, ہم تو سمجھے تھے صدیق والا سجدہ ہوگا, فاروق والا سجدہ ہوگا, غنی والا سجدہ ہوگا. ہم کو کیا معلوم کہ وہ ایسا سجدہ تھا جو آدم کے آگے جھکا نہیں تھا, وہ کرنے والوں کا جیسا تھا. کاش ہم نے وہ جماعت میں حصہ نہ لیا ہوتا, کاش ہم نے رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا. اب وہ جل رہا ہے اور اس کا عقیدہ اسے چڑھا رہا ہے, تو نے کیوں رسول کو اپنا بڑا بھائی سمجھا. کاش ہم نے رسول کو بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا, کاش انہیں مر کر مٹی میں ملنے والا نہ سمجھا ہوتا, کاش نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار نہ کیا ہوتا, کاش شیطان کی وسعت علمی کو بڑھا کر نبی کے علم کو گھٹایا نہ ہوتا, کاش ان کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ نہ دیا ہوتا, کاش انہیں گاؤں کا چودھری نہ لکھا ہوتا, کاش انہیں اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا, کاش انہیں معمولی جاتیہ نہ سمجھا ہوتا, کاش پیغمبر کے علم کی توہین نہ کیا ہوتا, کاش نبوت کا ہم نے دعویٰ نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے نبی بننے کی کوشش نہ کی ہوتی, کاش ہم نے غلط مہدویت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے صحابہ کی دشمنی نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے اہل بیت سے بغاوت نہ کیا ہوتا, کاش حسین کو شہید نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے امام احمد بن حنبل کو, کاش ہم نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے نہ مارے ہوتے. کوئی کہہ رہا کاش ہم نے امام ربانی, مجدد الفسانی, شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاش ہم نے جیل میں نہ ڈالا ہوتا. تو آج کی جماعت کہے گی کاش ہم نے احمد رضا سے بغاوت نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے اولیاء کاملین سے ٹکراؤ نہ کیا ہوتا, کاش لاہور کے داتا, اجمیر کے خواجہ اور بغداد کے مالک و مولا سے ٹکرایا نہ ہوتے, کاش مخدوم کچھوسا کی مخالفت نہ کیا ہوتا, اور رسول کے خلاف کبھی پروپیگنڈا نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے رسول کو اپنے جیسا, رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا. دیکھو پچھتا رہا ہے, جہنم میں پچھتا رہا ہے, اور اسی پچھتاوے میں ذکر رسول ہو رہا, اسی پچھتاوے میں ذکر رسول ہو رہا. تو کوئی ایسی جگہ نہیں نکلتی جہاں رسول کا ذکر نہ ہو, خدا کا ذکر ہو, رسول کا ذکر نہ ہو, ایسی ہم کو کوئی جگہ نہیں ملتی. But there is a one place, there is a one place, if you will try. کلمہ اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, قرآن اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, ہمیں اذان جو بھی ہونے والی ہے اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, کلمے میں رسول کا ذکر ہے, اذان میں رسول کا ذکر ہے, جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں رسول کا ذکر, جنت میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, لابقہ میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, فرشتوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, تمہارے گھروں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, محفلوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, خانقاہوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, ولیوں کی محفلوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں رسول کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ بے شک کر رہے ہو. ارے جب تم چکن کو پٹک کر کے گردن کاٹتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, لائن کاٹتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر, شیپ کاٹتے ہو تو بسم اللہ, اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہو, رسول کا نہیں. نکل آئی ایک جگہ نکلی, اللہ کا ذکر ہے رسول کا نہیں. بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا, چلو ایک تو نکلی. ارے میں نے کہا سن, تاکہ تیری بدعقیدگی نکلی. ایک جگہ نکلی اور ایک جگہ کیا نکلی؟ بسم اللہ. جب تم ذبح کرو, when you are going to slaughter the halal animal, Bismillah, say Bismillah Allah Akbar and cut the
going of life. The men cut it on the name of Allah. Bismillah Allahu Akbar. Come in the position of slaughter. جب تم قتل کرو, جب تم ذبح کرو, جب تم اس سے جان لو کسی کی, جب اس سے اس کی زندگی لو, جب اسے خون میں تاپنے کے لیے رکھو, تم اس کے سائڈ سے دیکھ یہ موقع کیسا ہے, یہ ٹائم کیسا ہے, سرکمسٹانسز کیا ہیں, تو جان لے رہا ہے. سوچ تجھ کو اگر ایک ہلکا سا نائف تیری, knife cut your finger, a knife only cut your finger, how much pain do you feel? How much pain? And you are going to cut his neck. This is not time of mercy. This is not time of love. This is time of slaughter. You are going to cut. You are going to finish his life. You will cut like that. Whole blood of his body came out. تڑپے گا, بے چین ہوگا, مرغا بسمل, ایک چکن کاٹ کے پھینک دو, تڑپتا ہے. تو سن, یہ مقام, یہ پلیس آف سلیکٹر ہے. دس از پلیس آف سلیکٹر, دس از پلیس آف کل, دس از پلیس آف مرڈر, دس از پلیس آف فنیشنگ آف لائف. یہ مقام غضب ہے, یہ مقام قہر ہے, یہ مقام ذبح ہے. تو سنو, مقام ذبح ہے, مقام قہر ہے, مقام غضب ہے. تو سن, تیرا اللہ رحمان و رحیم بھی ہے, تو قاہر و قہار بھی ہے, جابر و جبار بھی ہے. اس لیے جب کسی کی جان لے تو اللہ کا ذکر کرنا مناسب ہے, مگر رحمت للعالمین کا ذکر نہیں, رحمت عالم کا ذکر نہیں, رحمت عالم و عالمیہ کا ذکر نہیں. کیونکہ ایک جملہ سن لو, کیونکہ ارے نادان, رسول کا نام جان لینے کے لیے نہیں کرتے, رسول کا ذکر جان بچانے کے لیے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, جناب حضرت غازی ملت. یہیں پر ایک بات اور سمجھ لو, What is the nature of slaughter? What is the nature of ذبح? جب بھی ذبح کرو گے کیا کہو گے؟ اللہ ہی کا ذکر کرو گے, رسول کا نہیں. اور اگر ذبح نہیں کرو گے تب رسول کا بھی ذکر کرو گے, غوث کا بھی, خواجہ کا بھی ذکر کرو گے, داتا کا بھی. اگر تم ذبح کرنے جا رہے ہو, you are going to slaughter any animal, you will not pronounce the whole name of holy prophet. بسم الرسول نہیں, بسم اللہ, بسم الرسول ممنوع, بسم الرسول کہہ کے ذبح کرنا حرام. یہی ہے حکم اسلام. ارے جان بچانے والا نام جان لینے میں نہ استعمال کرو. تو جب جب ذبح ہوگا اللہ ہی کا ذکر ہوگا. اب ذرا سا دھیان دو, پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ ان مائی فیو سینٹینسز آف اردو لینگویج. جب جب ذبح ہوگا اللہ ہی کا ذکر ہوگا, جب جب ذبح ہوگا, جس کو ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا, جس کو ذبح کیا جائے گا, جہاں کہیں ذبح کیا جائے گا, جس کسی کو ذبح کیا جائے گا, اور جب بھی ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا. تو دس از دا نیچر آف ذبح. ذبح کی پہچان یہی کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے سمجھ جاؤ ذبح کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے ہم سلیکٹر ہاؤس میں مسلمانوں کے ذریعے جب ذبح کراتے ہیں تو اس سے بھی کہتے ہیں بیٹا اللہ ہی کا ذکر کرنا, رسول کا نہیں. تو یہ لیم, sheep, chicken, any bird which is halal in Islamic law, اسے ذبح کرنے گئے تو بسم اللہ کہہ کر everyone is bound to say بسم اللہ on the time of slaughter.
تو جب کوئی ذبح کرنے نکلے گا اللہ ہی کا ذکر کرے گا، تو ہم سنی مسلمان تو خالی حلال جانور کو ذبح کرنے نکلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عیاش اربوں سے پیسہ لے کر جماعت بنا کر گھر گھر جا کر مسجد میں پکڑ پکڑ کر جب یہ ایمان کو ذبح کرنے نکلتے ہیں تو انہیں بھی غور سے دیکھو، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کرتے، رسول کا ذکر نہیں کرتے، یا رسول اللہ ان کے منہ سے کہلوا نہیں سکتے، یا غوث نہیں کہیں گے، یا علی نہیں کہیں گے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یا غوث کہہ کے ذبح نہیں ہوتا، یا علی کہہ کر ذبح نہیں ہوتا، یا نبی کہہ کر ذبح نہیں ہوتا، تو جہاں یا نبی سلام علیک ہو وہاں ذبح نہیں ہے، اور جہاں یا نبی شرک ہو سمجھ جاؤ ذبح کی ارادے سے نکلے ہیں، ذبح کے مگر یاد رکھنا you are created only, my Allah is creator, you are sustained, Allah is sustainer, you are maintained, Allah is maintainer, you are limited, my Allah is unlimited, you can't change the order of my Allah. اللہ کا حکم بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کے ارادے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ ہی نے میرے نبی کی تعریف کیا ہے تو ایک نہیں سینکڑوں فہد بن عبدالعزیز امریکہ کی جوتیاں چاٹ چاٹ کے مر جائیں مگر داتا کا کتا، غوث کا نوکر اور خواجہ کا عقیدت مند اپنی زندگی کی آخری سانس دے دے گا مگر گنبد خضرا کی بہاروں پر انگریزوں کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا، گوروں کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا۔ میرے رب نے میرے رسول کی تعریف کی، بڑا ہو کر رسول کی تعریف کر رہا ہے، ہم چھوٹے ہو کر رسول کو بھول جائیں اور پھر رسول کا ذکر قرآن نے کیا ہم مسلمان ہو کر بھول جائیں؟ جو کام قرآن نے کیا تم کیوں نہیں کرو گے؟ جو خدا نے کیا ہے وہ کیوں نہیں کرو گے اگر بندے خدا کے ہو؟ اس لیے الحمدللہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ بننے والے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مائک کی تعریف مائک بنانے والے کی تعریف ہے، کرسی کی تعریف کرسی بنانے والے کی تعریف ہے، اور گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے، تو پھر خدا کی تعریف خدا کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو جب ہم رسول کی تعریف کریں گے تو رسول کے بنانے والے کی تعریف ہے، نبی جین کی تعریف نبی جین بنانے والے کی تعریف ہے، صدیقین کی تعریف صدیقین بنانے والے کی تعریف ہے، شہداء کی تعریف شہداء بنانے والے کی تعریف ہے، صالحین کی تعریف صالحین بنانے والے کی تعریف ہے، دین کی تعریف دین بنانے والے کی تعریف ہے، شریعت کی تعریف شریعت بنانے والے کی تعریف ہے، غوث کی تعریف غوث بنانے والے کی تعریف ہے، داتا کی تعریف داتا بنانے والے کی تعریف ہے، خواجہ کی تعریف خواجہ بنانے والے کی تعریف ہے، مرشد کی تعریف مرشد بنانے والے کی تعریف ہے، مجتہد کی تعریف مجتہد کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے، امام کی تعریف خدا کی تعریف ہے، نبی کی تعریف خدا کی تعریف ہے، صدیق کی تعریف خدا کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف خدا کی تعریف ہے، اور جب یہ سب کی تعریف بھی خدا ہی کی تعریف ہے تو ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔